خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، ویسے قرنی نے جبہ جو ہے رکھا زمین پہ، سجدے میں آ گئے، کہتے ہیں اللہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے، امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے اویس پیارے محبوب کا دیا ہوا تحفہ تو پہن لے، ہم وعدہ کرتے ہیں بنو کلاب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تیرے محبوب کی امت بخشیں گے۔ کہتے نہیں مالک میں اب بھی راضی نہیں ہوں، میں جبہ تب پہنوں گا جب تو اور امت بخشے گا۔ آواز آتی ہے آدھی امت بخش دی ہے، اب تو پہن لے۔ کہتے مالک اور بخش۔ آواز آتی ہے اویس سر اٹھا لے، آدھی امت تیری دعا سے بخشیں گے، آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی جائے۔ بہت بڑا نام تاریخ میں سرکار اویس قرنی کا ہے، اتنا بڑا نام کہ آپ کو خیر التابعین کہا گیا ہے۔ ہاں ایسا عاشق خدا کی قسم مل ہی نہیں سکتا، نظر ہی نہیں آتا ایسا عاشق۔ ایک دن میرا نبی منبر پہ آیا، فرمایا صحابہ میرا ایک غلام ہے، نام اویس ہے، قرن کا رہنے والا ہے، لیکن رب اس سے پیار کرتا ہے، وہ رب سے پیار کرتا ہے، اور رب کا اتنا پیارا ہے کہ وہ جب وہ کچھ ٹھان لیتا ہے تو رب کو منوا لیتا ہے۔ یہ میرے نبی نے بات کی ہے، میرے نبی نے بات کی ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ کہ میرا چاہنے والا ہے۔ حضور آپ سے اتنا پیار کرتا کبھی آیا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا مجبوری ہے اس کے آگے، اس کے گھر میں معذور ماں ہے۔ معذور کیسی؟ اس کو دکھتا نہیں ہے اور وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا ہے، وہ ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، ماں اسے نہیں چھوڑ سکتی، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ جانتے ہیں یوں ہی سرکار اویس قرنی کے تذکرے نہیں ہو رہے، حضور سے عشق اتنا تھا کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا، اس سے پوچھتے کہاں سے آیا ہے، وہ کہتا حضور کا مدینہ دیکھ کے آئے۔ پھر آپ کہتے پھر تو نے میرے محبوب کو بھی دیکھا ہوگا، تو وہ کہتے ہاں۔ کہتے بتا میرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا؟ جب یہ باتیں ہوتی ان کی آنکھیں برستی، بتا وہ بولتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، جب وہ باتیں کرتے ہیں تو لب کیسے لگتے ہیں، کہ جب ان کی پلکیں اٹھتی ہیں تو پھر تو غیرت کے پردے خدا کی قسم کیسے لگتے ہیں وہ۔ تو زبانے والا دیکھتا پھر حضور کی باتیں کرتا، آپ اونٹنی کا دودھ نکالتے اس کو پلاتے اور کہتے جتنی دیر لگے نا میرے حضور کی باتیں بتاتا رہے، میرے حضور کی باتیں بتاتا۔ جب آپ سے یہ بات ہوتی اور ساری باتیں ہو جاتی وہ چلا جاتا، پھر کہتے کاش میں بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا، کاش میں بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا۔ آپ گھر آئے، ماں کے پیر دبا رہے، اور ماں کے پیر دباتے دباتے آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرا۔ جب ماں کے پیر پہ آیا نا تو ماں وہ ہوتی ہے جو آنسوؤں کی گرمی سے بیٹے کا درد محسوس کر لیتی ہے، صرف آنسوؤں کی گرمی سے پیر دبا رہے ماں کے۔ ماں تو نابینا ہے، جیسی آنسو کا قطرہ گرانا ماں کہتی ہے لال اویس کیا بات ہے، خیر تو ہے نا، آج بڑا بے قرار لگ رہا ہے۔ رو کے کہتے امی آج عشق رسول میں ایسا درد ہے سینے میں، اگر میں مدینے نہ جا سکا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ امی قافلہ مدینے جا رہا ہے، اجازت دے تیرا لال بھی محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب ماں نے بیٹے کے آنسوؤں کا احساس کیا، کہنے لگی چل ٹھیک ہے بیٹے جا تو رہا ہے، لیکن وعدہ کر سورج چھپنے سے پہلے آ جانا ہے، پہلے آ جانا ہے۔ سرکار اویس قرنی نے کہا امی ٹھیک ہے، جیسی اجازت ملی ہے جلدی ساری تیاریاں کی ہیں، ماں کے کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام سارا کچھ کر کے صبح قافلے کے ساتھ نکلے ہیں۔ ایک ہی تصور، ایک ہی خیال تھا، آج یار کا دیدار ہونے والا ہے، آج محبوب کا دیدار ہونے والا ہے، آج ان کو آنکھیں دیکھیں گی جن کے تصور میں زندگی گزر گئی ہے، آج وہ جلوہ سامنے ہوگا جس کی باتیں زمانے سے سنتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تصور لے کے چلا جس قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، قافلہ تھک کے آرام کر رہا ہے۔ اویس قرنی نے وقت کو دیکھا، سورج اپنی رفتار سے چھپنے جا رہا ہے، خیال آیا ماں نے کہا تھا بیٹے اویس سورج چھپنے سے پہلے آ جانا، یہ سوچ کر کے آپ نے اپنا آرام تیاگ دیا، قافلہ تو ٹھہرا رہ گیا، آپ نے دوڑ لگائی ہے، چلتے چلتے مدینے کی سرحد آ جاتی ہے۔ بچوں کو کھیلتے دیکھا، کہتے شہزادو آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، بچوں
بچوں کو چوم رہے ہیں, سینے سے لگا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے تھے عجیب دیوانہ ہے, یہ بچوں سے لپٹ رہا ہے. آپ کہتے تھے شہزادوں تمہارے قدموں کی خاک میرے سر کا تاج بن جائے, کیونکہ تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہتا ہے, تم اس شہر میں سانسیں لیتے ہو جس میں میرا یار سانسیں لیتا ہے. یہ کہہ کر کے بچوں کو سینے سے لگاتے, پیار کرتے, پھر کہتے شہزادوں بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا. کسی نے بڑوں کی طرف اشارہ کیا, کہا فلاں سے بات کرو. ان سے پوچھا نبی کہاں ہے, انہوں نے کہا مسجد نبوی میں ملیں گے یا حجرہ عائشہ میں ملیں گے. جائے دوڑ کر کے آپ آئے ہیں, وقت کی قلت تھی, آ کر کے آپ نے مسجد نبوی کے دروازے پر جیسی دروازہ کھول کر کے دیکھا, حضور کا جلوہ نظر نہیں آیا. پھر خیال آیا عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوں گے. آواز دے کے کہتے ہیں ام المومنین مجھے مصطفیٰ سے ملاقات کرنی ہے. اندر سے آواز آتی ہے کون ہے, کا پردیسی ہوں. کا ٹھہر جا انتظار کر لے, تو جس سے ملنے آیا ہے وہ ابھی ابھی باہر جا چکے ہیں. اتنا سننا تھا ویسے کرنی کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے. کہتے ہیں کیا کیا جائے, کہا کب تک آئیں گے, کہا یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. سرکار کو ویسے کرنی بے قرار ہو کر کے کبھی محراب دیکھ رہے ہیں, کبھی منبر دیکھ رہے ہیں, کبھی مصطفیٰ کے کھڑے ہونے کے مصلے پہ نگاہیں جاتی ہیں. پھر خیال آتا ہے ام المومنین آپ سائیڈ سے ہو جائیے. کہا کس لیے, کہا محبوب کو تو نہ دیکھ سکا, محبوب کے نیچے بچھنے والی چٹائی کو دیکھ لو. جس مسند پہ میرا محبوب تکیے لگا کے بیٹھتا ہے میں اس مسند کو چومنا چاہتا ہوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب اویس اندر آئے تھے بال بکھرے ہوئے ہیں, مٹی لگی ہے پورے کپڑوں پر, دیکھنے میں دیوانہ لگ رہے ہیں. کبھی دیوار چوم رہے ہیں, کبھی محراب چوم رہے ہیں, کبھی منبر سے لپٹتے ہیں, کبھی کھجور کے ستونوں سے لپٹ جاتے ہیں, کبھی حضور کے نیچے بچھنے والی چٹائی کو چومتے ہیں. ام المومنین کہتی ہے ارے اگر اتنا ہی عشق ہے تو انتظار کیوں نہیں کر لیتے. کہتے مجبوری ہے ماں, اگر وقت ہوتا پوری زندگی اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا, لیکن کیا کروں مجبوری ہے. جب وہ آ جائیں تو میرا سلام کہہ دینا. یہ کہہ کے اویس روتے ہوئے پلٹے ہیں. تاریخ گواہ ہے ادھر اویس نے مدینہ چھوڑا ہے, ادھر میرا نبی مسجد نبوی میں آیا ہے. آقا کریم نے قدم رکھا ہے, آتے ہی لمبی لمبی سانسیں لی ہے. جب لمبی سانسیں لی ہے عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لمبی سانسوں کی وجہ کیا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں خوشبو بتا رکھی ہے, میرا یار آ کر کے گیا ہے, میرا دیوانہ آ کر کے گیا ہے. آقا کس کی بات کر رہے ہو, کہتے ام المومنین بتاؤ تو صحیح کون آیا تھا. کہا آقا وہ جو آیا تھا اس کے بال کھلے تھے, کپڑوں پہ مٹی لگی تھی, دیکھنے میں دیوانہ لگ رہا تھا اور ایسا عاشق تھا. کبھی منبر سے لپٹ کے رو رہا تھا, کبھی چٹائیوں سے لپٹتا تھا, کبھی کھجور کے ستون سے لپٹتا تھا. آقا میں نے اس سے کہا تھا ٹھہر جا, اگر اتنا ہی پیار ہے تو انتظار کیوں نہیں کر لیتا. کہتے محبوب اس نے یہ کہا تھا اگر وقت ہوتا پوری زندگی اس کی راہوں میں گزار جاتا. آقا کریم کی آنکھ میں آنسو آئے. کہا عمر تم نہیں سمجھے, یہ جو آ کے گیا ہے یہ کوئی اور نہیں, میرا دیوانہ. اب ویسے کرنی اس جگہ سے گزر کے چلا گیا. وقت کم ہے میرے بابو, بس ذرا سنے. جب اتنی بات کہی نا فرماتے عمر جلدی کرو, 22 کا کو کم کرو. کہتے عمر جلدی کرو. کیا آقا ارشاد فرمائے میرے اویس کو ڈھونڈ کے لاؤ. جب تک عمر تلاش کرتے نکلتے حضرت اویس قرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے. اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں, جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب. اور بھائی میرے مرشد تاج الشریعہ مکہ شریف گئے, مدینہ جانے کی تمنا تھی, وہیں سے واپس کر دیا. آپ نے کیا کہا تھا, آپ نے کہا تھا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. یہ تو سبھی کی تمنا ہے, یہ 1400 سال کے بعد کے عاشق کی تمنا ہے. پھر نبی کے اویس کی تمنا کیا رہی ہوگی. اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں, جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب. کہتے ہیں واپس پلٹے. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جا چکے, مجھے نہیں ملے. حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ادھر اویس قرنی اپنے وطن آئے اور جیسی دروازے پہ دستک دی, آواز نہیں لگائی, اندر سے آواز آئی اویس آ گئے ہو. جی امی, بس اتنا کہا, پیر دبانے بیٹھ گئے. ماں تھی نا, وہ تو خوش تھی, آج میرے لال کو مراد مل گئی. آج میرا لال جس کے عشق میں تڑپ تڑا اسے دیکھ کے آیا. کہتی بیٹے اب بتانا تیرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا, اب تو دیکھ کے آیا ہے نا, بتا جب وہ تجھ سے ملے اور تو ان سے ملا تب کیسا لگ رہا تھا. چیخ نکل گئی سرکار ویسے کرنی کی. ماں کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگ گئے. ماں اٹھ کے بیٹھ گئی. شہزادے کیا ہوا؟
कामी जिस यार से मिलने गया था उस यार को देख नहीं पाया। माँ जब इतना सुना ना बेकरार हो गई। उवैस क्या हुआ बेटे, क्या वो तुझसे मिले नहीं? कामी जब मैं गया वो मेरे जाने से पहले कहीं जा चुके थे। कहा तो फिर ठहर जाते। कामी ठहरता कैसे, अगर रुक जाता, तूने मुझे सूरज छुपने तक का वक्त दिया था। माँ अगर मैं रुक जाता ना तो फिर जो वक्त तूने दिया था तेरी नाफरमानी हो जाती। माँ मैंने तेरी रजा के लिए महबूब का दीदार कुर्बान कर दिया। जैसे इतना कहा माँ ने ना आ मेरे करीब आ मेरे लाल, बुलाया सरकार वैसे करनी को, गोद में रखा लाल का सर और देखो माँ माँ होती है। उसके बाद आंचल उठा के कहा था मेरे मालिक तू जानता है ना मेरा उवैस तेरे महबूब को देखने गया था और इसने मेरी रजा के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी है। मालिक मैं अपने उवैस से राजी हूँ, तू भी मेरे उवैस से राजी हो जा। उवैसे करनी कहते हैं। उसके बाद माँ ने उठाया सीने से लगाया, कहा सुपोच ले लाल, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला अब मिंबर पे तेरी बातें करता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये दुनिया ने देखा। फिर मेरे नबी ने मिंबर पे खड़े होके कहा था सहाबा तुम में से कोई उससे मुलाकात करे ना तो मेरा कुर्ता देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सलातु वस्सलाम। जिंदगी की जाहिरी आखिरी सांस तक मेरे नबी को उम्मत का गम सताता रहा। फिर भी ना कोई मिले ना उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। हुजूर कौन सी, कहना कि बस इतना कह दे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर वो वक्त आया हुजूर के विसाल के बाद हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात हुई। ये हुजूर का कुर्ता लेकर के गए और आप जंगल में थे। कहा देखो भाई हुजूर ने बड़ी बातें की हैं, देखें ये भी कुछ पहचानते हैं कि नहीं। तो आप अपने जिक्र में मशगूल थे। हजरत उमर ने सलाम किया, आपने पीछे देखा भी नहीं मुड़ के और नाम लेकर के अमीरुल मोमिनीन का जवाब दे दिया। जब नाम लेकर के दिया कहा लगता है मैं अमीरुल मोमिनीन हूं इसलिए मुझे जानते हो, अली तुम कहो। फिर जब अली ने सलाम किया ना तो आपने हजरत अली का नाम लेकर के जवाब दिया। कहने लगे तुम ही उवैस हो? कहा हाँ। आप फरमाने लगे बताइए कैसे आए हो? कहने लगे आप ये बताइए आपकी हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई है, आपको हमारे बारे में किसने बताया? तब हजरत उवैस करनी ने कहा था जिसने तुमको मेरे बारे में बताया है उसी ने मुझको तुम्हारे बारे में बताया है। कहा तुम तो मिले भी नहीं हुजूर से, तुम तो मिले भी नहीं हुजूर से, फिर तुम्हें कैसे पता? कहते तुम तो हुजूर के कुर्ब में रहे हो ना, बताओ ना हुजूर की ये जो अबरू थी ये मिली हुई थी कि अलग अलग थी? ये हजरत उवैस पूछ रहे, वैसे करनी कह रहे हजरत उमर से हजरत अली से। कहा चलो तुम तो कुर्बत में रहे हो, मैंने तो नहीं गुजारा उनके पास वक्त, तुम बताओ मेरे महबूब की ये अबरू कैसी थी, अबरू कैसी थी? जब इतनी बात सुनी ना दोनों खामोश, इसलिए कि ये ऐसे हया और अदब वाले लोग थे, कभी नजर भर के हुजूर का चेहरा देखा ही नहीं था, कभी नजर भर के देखा ही नहीं था। एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कहा हमने कभी नजर भर के देखा ही नहीं। फरमाने लगे ये पास रहने का कमाल है, आओ तुम्हें बताऊं। का जब दूर से देखो तो ये मिली हुई लगती थी और जब करीब से देखो तो दोनों अबरू जुदा नजर आया करती थी। कहा तुम्हें कैसे पता? का फर्क इतना है तुम जाहिर में हुजूर के सामने रहते थे, मैं बातिन में हुजूर के साथ रहता था। उसके बाद जब हजरत उमर ने अगली बात कही, ये ले क्या है? का ये हुजूर ने आपके लिए भेजा है। बस खुदा की कसम फिर मंजर ये अलग था। उसको सर पे रखा, कहने लगे मेरे लिए? जी आपके लिए। आंखों में आंसू आ गए। और कुछ भी कहा मेरे नबी ने? कहा मेरे उवैस से कह देना वो मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। कहते फिर कहो क्या कहा? मेरे उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। हाँ मेरे उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। उवैसे करनी की चीख निकल गई, मैं और मेरी औकात इतनी कि वो अपना कह के आवाज दे रहे। कहा चाहिए क्या? कहा हुजूर ने उम्मत की दुआ की दरखास्त की कि कह दे मेरी तरफ से मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे।
خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، ویسے قرنی نے جبہ جو ہے رکھا زمین پہ، سجدے میں آ گئے، کہتے ہیں اللہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے، امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے اویس پیارے محبوب کا دیا ہوا تحفہ تو پہن لے، ہم وعدہ کرتے ہیں بنو کلاب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تیرے محبوب کی امت بخشیں گے۔ کہتے نہیں مالک میں اب بھی راضی نہیں ہوں، میں جبہ تب پہنوں گا جب تو اور امت بخشے گا۔ آواز آتی ہے آدھی امت بخش دی ہے، اب تو پہن لے۔ کہتے مالک اور بخش۔ آواز آتی ہے اویس سر اٹھا لے، آدھی امت تیری دعا سے بخشیں گے، آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتے مالک یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آتی میری محبوب کی امت میں شہزادہ پیدا ہوگا۔ جس طرح نبیوں میں میں نے محبوب کو کمال بخشا ہے، اسی طرح میں نے ولیوں میں عبد القادر جیلانی کو کمال بخشا ہے۔ آدھی امت تیری دعا سے، آدھی عبد القادر کی دعا سے بخشی جائے گی۔ مقدر کے دھنی ہیں ہم لوگ، قسمت والے ہیں کہ ہمیں سرکار بغداد کا دامن ملا ہے۔ آج بھی نا بریلی شریف سے یہی آواز آتی ہے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ پوری زندگی سرکار بغداد کی آپ پڑھ لیں، وہ میرے نبی کے جمال کا مظہر بھی ہیں، کمال کا مظہر بھی ہیں۔ جمال کا مظہر خدا کی قسم بے حد خوب رو، کمال کا مظہر حضور آئے، آتے ہی حضور نے سجدہ کیا، غوث پاک آئے، آتے ہی غوث پاک نے روزہ رکھا، روزہ رکھا۔ حضور نے آتے ہی سجدہ کیا، سرکار غوث پاک نے آتے ہی روزہ رکھا۔ یہ حضور کے کمال کے مظہر۔ اور پھر عادتیں دیکھیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ معاف کیجئے گا آج ہمارے رویے بڑے الگ ہیں۔ ہم نہ زکوٰۃ بھی رمضان کی دیتے نا، زکوٰۃ تو وہ بھی کیمرے کے سامنے لا کے دیتے، جبکہ وہ ہمارا نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہمارا نہیں ہے، مال وہ اللہ کا جو ہم نے نکالا ہے، تو اس کو دکھانے کا تو کوئی حق ہی آپ کو نہیں پہنچتا۔ ہم زکوٰۃ بھی دکھا کے دیتے ہیں۔ بغداد والے کی زندگی پڑھیں، ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہنا، یہی بغداد والے کے چاہنے والوں کی پہچان ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ جنات سے ٹکرانا ہو، حالات سے ٹکرانا ہو یا حکومت سے ٹکرانا ہو، خدا کی قسم سب سے پہلے جو سر پہ کفن باندھ کے جماعت آگے آتی ہے نا، وہ علماء کی جماعت ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علماء کے ایک ایک قول، ایک ایک حکم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اگر یہ ہم سے کہیں کھڑے ہو جاؤ تو پھر ہم فکر نہ کریں اور سوچیں نہیں اس نے کہا کیوں ہے، سمجھیں کہ اگر کہا ہے تو کوئی فائدہ ہی ہوگا۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس بیچ میں جتنے بھی ناموس رسالت پر ہونے والے حملے ہیں یا جو بھی بکواس حضور کی عزت و ناموس کے خلاف کی گئی ہے، ان میں سب سے آگے صرف اور صرف علماء کی جماعت نظر آئی ہے، علماء کی جماعت نظر آئی ہے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے، الیکشن لڑو، پوری زندگی ہو گئی پردھانی اور ٹھیکیداری چلاتے چلاتے، اس بار اتنا کر لینا زیغم بھائی، کوئی بھی ووٹ مانگنے آئے نا، اس سے کہہ دینا وکاس نہ کر ہمارا، جتنی سب کو لائٹ ملے گی اتنے ہمیں مل جائے گی، جتنے ٹوٹے روڈ پہ دنیا چلے گی اتنے پہ ہم چلیں گے۔ رہ گئی ہائی وے کی بات تو نہ تم فری گزرتے ہو نہ ہم فری گزرتے، پیسہ تم دیتے ہو پیسہ ہم دیتے۔ اس بار الیکشن وکاس کے نام پہ نہیں، حضور کی ناموس کے نام پہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ووٹ اس شخص کو جائے گا جو ہمارے نبی کی ناموس کی حفاظت کی بات کرے گا۔ یہ خیال رکھیے گا، ہمارا کام لڑنا نہیں ہے الیکشن، نہ ہم آئیں گے آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہمارا رشتہ حضور سے جتنا مضبوط سے مضبوط ہو سکے اسے مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے۔ سمجھیں گے نا انشاءاللہ؟ باقی کوئی بھی بندہ آ کے کہے کہ بھئی میں کیا کیا ملتا، بے روزگار بھتا ہے، کالونی لیے تو نہیں بیٹھے ہو، چپ بیٹھے ہو ہے نا، کالونی یہ 70 والی 3.5 لاکھ والی دلوا دیں گے، لات مار دینا،
کہنا بنا چھت کے تو گزارا ہو سکتا ہے، بنا محبوب رب کے گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی ہمارا اعلان رہنا چاہیے۔ اگر ہمارا ووٹ چاہیے تو ودھان سبھا میں، سنسد میں ہمارے نبی کی ناموس کی بات اٹھاؤ، ہمارے نبی کی عظمت کی بات کرو، اور ان زبانوں کو تالے لگواؤ جو میرے نبی کے خلاف بھونکتی ہیں۔ ووٹ نہیں، ہمارا لہو بھی تمہارے لیے ہوگا۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے، صرف 5 سال کی سوکھی روٹی کا لالچ لے کے آئے ہو تو منہ پہ مار دیں گے تمہارے، اس لیے کہ ہم تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں، ہم اجمیر والے کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ ہم تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں، اجمیر والے کے ٹکڑوں پہ پڑتے ہیں۔ اور تمہاری اوقات کیا ہے تم ہمیں 5 سال پال سکو؟ تم 5 سیکنڈ ہمیں نہیں پال سکتے ہو۔ یہ صرف رب کائنات کی ذات ہے جو پوری کائنات کو پال رہا ہے، یہ صرف اسی کی ذات ہے جس نے کائنات کو پال رکھا ہے۔ تو اپنے علماء کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمیں سب سے بڑا جھوٹا دلال بن کے آتا ہے الیکشن میں، صحیح بات۔ وہ آ کے کہتا قسم سے چچا میرا بھروسہ کرو، تمہاری گلی پکی ضرور ہونی ہے۔ وہ بیچنے والی اینٹ سے تو پکی نہیں ہوتی، وہ گرنے والی اینٹ سے ضرور پکی ہو جاتی ہے۔ تو بھروسہ نہیں، ضروری ہے کہ ہم روڈوں پہ چلیں۔ وہ کہا تھا نا کسی نے، جو ان کی عزت پہ آنچ آئی، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ جب حضور کی عزت نہیں رہی تو پھر ہم روڈوں کا کیا کریں گے یار؟ مبارک ہو تمہیں پکے محلات، ہمیں کچی جھونپڑی میں حضور کی عزت پیاری لگتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے آج تک اپنے علماء کو نظر انداز کیا، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ دن دیکھنے ملیں گے، یہ دن دیکھنے ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بڑے پیر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا بڑا پیر ہے، کتنا بڑا پیر ہے۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آج پوری دنیا کے اندر بغداد والے کے نام کے چرچے ہیں۔ آج یوں بھی زیغم بھائی محفل حسین لگ رہی ہے کیونکہ اپنے جد امجد کی محفل ان کے شہزادوں نے سجا رکھی ہے، اس لیے بھی محفل پیاری لگ رہی ہے کہ باپ کی محفل شہزادوں نے سجا رکھی ہے، اور اس میں زینت بن کے ان کے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں۔ وہ کہا تھا نا دلہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں۔ بغداد والا کون ہے؟ عالم ارواح میں بھی ولی ہے۔ میں بہت زیادہ نہیں، انشاءاللہ اتنی دیر بولوں گا جتنی دیر آپ برداشت کر لیں، اور اس کے لیے زیغم بھائی کے اشارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر یہ سوئیں گے تو پھر میں خود سونے کی دعا پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ پریشان نہ ہونا، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ آپ لوریاں سناؤ تو مجھے بھی یاد ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے نیچے والے بھی نعت پڑھ لیا کریں۔ یہ علامہ زیغم صاحب، وہاں ابرار مصباحی صاحب، تحسین صاحب، یہ جتنے علماء ہیں نا سادات اکرام، یہ آپ سے بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی پڑھو۔ ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا بس اتنا فائدہ پڑھنے میں، آپ کو جو نیکی ملے گی نا اس کے بدلے میں ہمیں بھی ملے گی، بے شک اتنا ہمارا ہے۔ لیکن بڑا فائدہ کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ممبر والے نہیں، محفل میں جتنے لوگ بیٹھے سارے نعت پڑھا کریں۔ کیوں؟ تاکہ قیامت میں جب حضور حسان کو آواز دیں تو پہلے مدینے کا حسان آگے آئے، پھر بریلی کا حسان آگے آئے، پھر سارے غلام پیچھے پیچھے چلے آئے، ہے نا؟ لازم یہ نہیں ہے کہ 4-5 دیوان پڑھ کے نپٹو تبھی حسان بنو، کیا بات ہے 3-4 کلام پڑھ کے ہٹو تبھی آپ کا نام ثنا خانوں میں آئے گا۔ یاد نہ ہو تو یاد کر لو،
جب مصر میں حسن یوسف کی بولی لگی، امیروں کی تجوریاں کھلی، لوگ ہیرے جواہرات لے کے حسن یوسف کے خریدار بن کے کھڑے تھے نا، وہیں پہ لوگ تماشائی بن کے کھڑے تھے۔ اسی بھیڑ میں 5 شیر روئی کا کاتا ہوا دھاگا لے کر کے ایک بوڑھی بھی آئی تھی، اس نے ہٹو بچوں کا شور بلند کیا۔ نوجوانوں نے کہا کون ہے؟ جب مڑ کے دیکھا بوڑھی کی گود میں روئی کا کاتا ہوا دھاگا تھا، اس کو دبا کے بغل میں آ رہی ہے۔ نوجوانوں نے کہا تھا دکھتا نہیں بھیڑ کتنی ہے، ہم بھی تو تماشائی ہیں۔ اس نے کہا تم تماشائی ہو لیکن میں خریدار بن کے آئی ہوں، میں خریدار بن کے آئی ہوں۔ تب دیکھنے والوں نے کہا تھا ہنسے کیا خریدنے آئی ہے؟ کہا جس کو سارے امیر خریدنے آئے ہیں اسے میں بھی خریدنے آئی ہوں۔ غور سے سنیے گا، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ واقعہ تو سب کو پتا ہوگا جی کیونکہ یوسف زلیخا کی محبت بڈھے بڈھے کو پتا ہے، کیا بات ہے، بھلے ہی مسئلہ اپنی بیوی سے نہ ہو قطعی، ہاں ہے نا؟ تو یہ داستان سبھی کو معلوم، لیکن یہ بیچ بیچ میں شعر پڑھنے کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ آدھا مصرع تم پڑھو آدھا ہم پڑھیں، اس بات کو میں سمجھا رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا تو کدھر؟ اس نے کہا جہاں امیر آئے ہیں وہاں ہم بھی آئے ہیں۔ کہا اپنی اوقات دیکھ اور مصر کا سودا دیکھ، اپنا دھاگا دیکھ، دیگر خریدار دیکھ۔ عزیز مصر کے ہیرے جواہرات سارے چڑھ چکے ہیں لیکن ابھی یوسف کے حسن کا ثانی تک نہ بن سکے ہیں، ہم پلہ نہیں ہو سکے ہیں، تو خریدنے آئی ہے۔ اس نے کہا ہٹ پگلے جانے تو دے، لائن میں لگنے دے۔ کہا لوٹ جا کرے گی کیا؟ کہا اگر نہ خرید سکی کم سے کم اتنا تو ہو جائے گا، خدا قیامت میں جب یوسف کے خریداروں کو عزتیں عطا کرے گا تو جہاں عزیز کھڑا ہوگا وہیں پہ یہ غریب بوڑھی بھی کھڑی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم 2-3 دیوان پڑھ کے تبھی عاشق بنیں گے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہل چلاؤ پھر بھی یہ پڑھو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، کھیت میں دانا ڈالو پھر بھی یہ کہو سر